جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت جانور کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ تو معلوم ہے سب کو کہ جانور کو قبلہ رخ ہونا چاہیے. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ گردن اور جو پیٹ ہے یہ قبلہ رخ ہو تو کافی، چہرہ اور ہاتھ پاؤں کا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، یعنی صرف گردن اور پیٹ قبلہ رخ ہو بس یہ صحیح ہے. لیکن ابھی یہ غلطی اس کے اندر اور ہے جو ابھی آگے چل کر بھی بیان کروں گا. البتہ اور کچھ اور مراجع ہیں جو کہتے ہیں کہ گردن، پیٹ، ہاتھ پاؤں، منہ وغیرہ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے. آغا سیستانی البتہ کہتے ہیں کہ بس گردن اور پیٹ کا قبلہ رخ ہونا کافی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو منہ ہے یا ہاتھ پاؤں ہے ان کا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ جانور کو ضروری نہیں کہ زمین پر ہی لٹایا جائے، بلکہ آپ کسی اونچی جگہ، کسی کرسی کے اوپر، کسی میز کے اوپر یا کسی بھی جگہ ایسی جگہ لٹا کر بھی اس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے. بلکہ لٹانا بھی ضروری نہیں ہے، کھڑا کر کے بھی جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. بس یہ کہ وہ قبلہ رخ وغیرہ کی جو اور دیگر شرطیں ہیں وہ سب پوری ہونی چاہیے، ورنہ لٹانا، بٹھانا یا یہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اور بس شرعی طریقے سے جانور ذبح ہو اور قبلہ رخ ہو بس وہ کافی. اچھا کچھ قصائی حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت اوپر سے گوشت بچانے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں. ویسے خیر ابھی آگے چل کر بھی بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اندر آئیں گی کہ دیکھیے چاروں رگوں کا کٹنا بہت ضروری، جو 4 رگیں ہوتی ہیں ان کا کٹنا بہت ضروری ہے. تو قصائی کچھ گوشت بچانے کے لیے اس جگہ سے کاٹتے ہیں کہ وہ رگیں ٹھیک طور پر نہیں کٹ پاتی ہیں، تو وہ ایسا نہ کیا جائے. یا جو علماء کچھ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے بہت سارے افراد جو اس کی گردن ہے اس کو آسمان کی طرف کر دیتے ہیں، جبکہ گردن کو اور جو اس کا سینہ ہے اسے قبلہ رخ ہونا چاہیے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا آسمان کی طرف گردن کو اس طرح سے کیا کہ اس کا رخ بجائے قبلہ رخ ہونے کے آسمان کی طرف ہو گیا. تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ گردن کو بھی قبلہ رخ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قبلہ رخ نہ کرے تو جانور حرام ہو جائے گا. البتہ جو ہم مرغی وغیرہ خریدنے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں اور اکثر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس میں خیال نہیں کرتے، لوگوں سے بھی ہم نے سنا ہوتا ہے کہ جناب وہ اس نے ایسے ہی کچھ زیادہ کوئی خیال، جو عام مسلمان جو قصائی وغیرہ دکاندار ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال عام مسلمانوں کے بازار سے گوشت کو یا مرغی وغیرہ کو خریدنے کی اجازت دی گئی، جائز ہے وہ. اور لیکن اگر بھولے سے یا جلد بازی میں ایسا ہو جائے اور جانور کو قبلہ رخ نہ کیا جائے تو بہرحال اس سے جانور حرام نہیں ہوتا، اور اس کو اس غلطی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، یا جانور نے اپنی پوزیشن بدل دی اور ہم نے جلد بازی میں ذبح کر دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور وہ جانور پھر بھی بس جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مسئلہ اور بھی ایک آتا ہے کہ کیا خود جو ذبح کرنے والا ہے اس کا خود بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں. تمام مجتہدین یہ بات فرماتے ہیں کہ ذابح جو ہے، ذبح کرنے والا، اس کا قبلہ رخ ہونا تو واجب نہیں. البتہ کچھ علماء نے احتیاط مستحب ضرور قرار دی ہے کہ اسے قبلہ رخ ہونا چاہیے، سوائے ایک مجتہد کے جو آج کل حیات ہیں، آیت اللہ نوری حمدانی، وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ خود ذابح جو ہے، ذبح کرنے والا، اس کا بھی قبلہ رخ ہونا ضروری. لیکن ان کے علاوہ جو انہوں نے بھی احتیاط واجب لگائی ہے، فتویٰ نہیں دیا، لیکن دیگر سارے مراجع نے کہا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ ذبح کرنے والا قبلہ رخ ہو، لیکن یہ شرط واجب اور ضروری نہیں. اب ایک مسئلہ یہ بھی دیکھیں، اس میں بھی غلطی یہ ہو رہی ہے. اب اس میں تو خیر معلوم نہیں کہ قبلہ جو، لیکن ان کا جسم الگ ہے اور جو گردن ہے اس کو بہت موڑ کر کسی اور دوسری طرف کر لیا گیا، جبکہ سینہ جو ہے وہ اس کا رخ کوئی اور ہے. تو اس میں یہ دونوں چیزیں قبلہ رخ ہونی چاہیے.